ایویڈنس مٹا دیا گیا، اسی طرح سے ڈی چوک پر سارا ایویڈنس مٹا دیا گیا۔ یہ جناب ان کی گاڑیوں پر فائرنگ ہوتی رہی، ان کو مارنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ تو خیر بڑی لمبی کہانی ہے، آپ سوال پوچھ لیں، ورنہ میرے پاس تو دکھ درد بڑا لمبا ہے۔ صدر صاحب یہ بتائیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو کمیٹی حکومت کی جانب سے بنی ہے، اپوزیشن کی جانب سے، اس سے کچھ اچھائی کی امید ہے؟ جی یہ تو وہی بتائیں گے نا، میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جو حکمرانی کر رہے ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، اور اب آپ اس کے آگے لگا دیجئے، انتظار کر لیتے ہیں۔ پانی لے نہیں آج کل تقریر کم کرتا ہوں نا، تو جب کرتا ہوں تو پھر کھانسی آنے لگتی ہے۔ He's a brilliant boy. انہوں نے ماسٹرز کیا ہے کیمسٹری میں اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جرنلزم میں۔ ٹھیک ہے، he's a brilliant boy. سچائی کی طرف جانا ہے، یہ جھوٹ جو ہے نا۔ گولڈ میڈلسٹ۔ سچائی بیان کرے، اوپر جو بیٹھے ہیں ان خیر کا خیر اپنا میں دین جانتا ایمان ہے ہوں، سر۔ میں آپ سب کو جانتا ہوں، ہے نا، سچائی کے پاس رہو، وقت بدلے گا۔ سچائی سچائی یہی ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس طرح بھی ایک اچھا بالکل صحیح، میں پھر اب یہ جو حکومت ہے یہاں بھی سچائی ہے، نہیں میڈیا میں آپ، ہر حکومت نے جو ہے میں بڑی اچھی مثال دوں آپ کو، ریکارڈ جو کرے گا کر لے گا۔ نہیں وہ بڑی اچھی مثال دوں کہ بچوں کی شادی کرتے جاتے ہیں نا، ہیں تو 8-10 رشتے بیٹی کے آ جائیں، ہیں تو آپ ہر ایک سے پوچھیں گے تم نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا زندگی میں، تو سب جھوٹے نکلیں گے، ہے نا، مگر آپ اس کو رشتہ دیں گے جو کم جھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا جہاں ظلم کم ہوا ہو اس کو ظلم کم والا دور کہیں گے، اور جہاں ظلم زیادہ ہوا ہو اس کو ظلم زیادہ والا دور کہیں گے۔ سب برابر نہیں ہے، سارے قتل برابر نہیں ہے۔ قتل تو اس نے حضرت آدم کی اولاد میں حابیل اور قابیل میں ہو گیا یار۔ جی سر، جی سر، جناب کیا بات ہے؟ مذاکرات کی بات ہاں کی کہ مذاکرات کمیٹیاں بنی ہیں، مذاکرات سے اچھی۔ جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مذاکرات اس کے درمیان ہوتے ہیں جو پاورز ہیں۔ پاور عمران خان ہے، 90% عوام کی پاور عمران خان ہے، اور جو حکومت کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس فیصلہ کرنے کی گنجائش ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ مذاکرات مثبت نکلیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ فیصلہ کریں تو ہی مذاکرات ہوں گے نا۔ ٹیبل پر بات تو لاؤ، یہ وہ پی ٹی آئی ہے، یہ وہ عمران خان ہے، یہ جو عمر ایوب ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں نے کہا ہم نہیں کرتے مذاکرات، کیونکہ میرے گھر پر قبضہ ہے، میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، تو میں تو پھر بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عارف علوی کا گھر نہیں ہے جو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے کہ جی وہ مذاکرات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور تم نے کئی مرتبہ تم کہہ چکے ہو، انہوں نے انکار کیا، کرتے رہے انکار۔ میرا گھر ہے، مذاکرات میرا حق ہے، میرے گھر پر واپس جمہور کی قیادت آنی چاہیے۔ تو مذاکرات میں آئی وش دیم ویل، مذاکرات ہونے چاہیے۔ جن باتوں پر ہونے چاہیے وہ یہ ہے کہ جی کہ عمران خان کی رہائی کی بات ہو۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ ہاؤس اریسٹ وغیرہ، عمران خان کو رہا کرو، کوئی مقدمہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ جو ہمارے اکابرین گرفتار ہیں ان کو رہا کرو، مینڈیٹ ریٹرن کرو، الیکشنز، اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشنز دوبارہ ہوں گے تو الیکشنز کی تاریخ دو، منصفانہ الیکشنز کی بات کرو، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کام کرو، کیونکہ اب کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا مذاکرات میں کامیابی کی امید ہے اگر نیک نیتی کے ساتھ لوگ بیٹھیں گے۔ ہماری نیک نیتی، ہمارا عمر ایوب ان مذاکراتی ٹیم کا ممبر ہے، اور آئی تھنک ہی نوز ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو، مطلب آپ فارم 47 اور فارم 45 کے جو موقف ہے اس سے جو ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ بالکل نہیں ہٹ رہا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی موقع دیا ہے کہ بھائی ٹیبل پر تو چیزیں تو لاؤ۔ فارم پہ انہوں نے حشر جو ووٹروں کا کیا ہے وہ ڈبل سٹیمپنگ کی ہے، نیچے سے اوپر سے تھیلا سیل ہے، نیچے سے کھول کر گڑبڑ کر دیا، تو یہ جھوٹی حکومت ہے یار، فارم 47 والی جھوٹ پر قائم ہے۔ اور یہ بھی پوچھ لیجئے کہ میں یہاں آیا کیوں ہوں، آپ کی مہمانداری۔ آپ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ آپ سندھ اور پنجاب کو کراس کر کے جب سر پشاور آئے ہیں تو کیا وہاں پہ دیکھیے، اچھا میں تو اس لیے بھی آیا ہوں کہ میں یہ گناہ گار آدمی عبد القادر جیلانی صاحب کے متعلق، جو بڑے پیر تھے، صوفی تھے، ان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ ایک ہی موقع پر 50 جگہوں پر ہوتے تھے۔ تو میں اور یہ
ہم گناہ گار بھی کچھ کچھ صوفی بن گئے کہ ایک ہی موقع پر ہم 10 جگہ برآمد ہوئے، اس سے بھی زیادہ. اس سے بھی زیادہ برآمد ہوئے. تو جو مقدمے بنے جب میں تھا بھی نہیں اس جگہ پر، کراچی میں تھا، مقدمے کے اندر یہ کہانی ہے کہ جی میں موجود تھا، تو اس کے لیے بیل کرانے آیا ہوں. اور یہ حکومت کا وقت ضائع ہو رہا ہے. حکومت اربہ روپے، کھربوں روپے کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے رجیم چینج کے بعد. تو میں تو ان لوگوں نے تو مارے کھائی ہیں اس بیچارے کے، یہاں پر ٹیئر گیس شل لگائے، کمر پہ اس کو سوٹیاں پڑی ہیں. تو میں تو یہ تو سب لوگ میرے لیے ہیروز ہیں، میں تو اتنی مار بھی نہیں کھائی ابھی تک. سر موٹر سائیکل چوری یا فارن 14 فارنہائٹ کے مقدمہ تو درج نہیں ہے نا آپ کے اوپر سر؟ نہیں، ہو جائے گا نا. میں 2014 کا میرے اوپر ATC میں مقدمہ چلتا رہا، ابھی تک چل رہا ہے کہ میں نے بندوقیں سپلائی کی. پولیس والوں کی گواہی ہے کہ میں نے بندوقیں سپلائی کی. تو میں اس کورٹ میں صدر ہوتے ہوئے ATC کورٹ میں ارجمن صاحب کی کورٹ میں گیا اور میں نے کہا جی میں اس کے اندر ایمنیٹی بھی نہیں، اپنی امیونٹی بھی نہیں کلیم کر رہا، صدر ہوں، فیصلہ کر لیں. انہوں نے فیصلہ کر دیا. پھر حکومت نے میرے ہوتے ہوئے اپیل کر دی، تو وہاں بھی میں کرمنل ہوں، ایلیج کرمنل ہوں. یہ بتائیے آپ کے کارکن اس کا باقاعدہ طور پر ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے بعد اس کو جو ہے وہ سنی گئی ہے سزائیں. تو اس سے پہلے PTI کے بانی کے بیانات بھی ملٹری کورٹ کے حوالے سے آئے تھے جو کہ تائید میں تھے. مراد سعید کا بیان بھی آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہے. PTI کا بیان تھا اس وقت کہ ملٹری کورٹ میں سویلین کو سزائیں ہونی چاہیے. تو کیا آپ کی پچھلی جو آپ کے بیانات ہیں اس پہ کوئی افسوس ہے؟ نہیں جی یار، جو ملٹری کورٹس میں سزائیں ہونی چاہیے تھی دہشت گردوں کی ہونی چاہیے تھیں. یہ سارے سیاستدان کب سے دہشت گرد بن گئے یار؟ سارا وقت دہشت گرد، ہمارے خلاف ایکشن چل رہا ہے، آپ سب لوگ جمع ہیں اور دہشت گرد آزاد ہیں. یہ کیا بات ہوئی یار؟ ہر کام دہشت گردی. یہ جی تم نے یہ کیوں کیا، تم دہشت گرد ہو. تم بائیسیکل پر ڈبل سواری کر رہے تھے، تم دہشت گرد ہو. یہ کیا بات ہوئی یار؟ یہ کوئی قانون ہے یا کوئی ہر جو چیز وہ چیز ہے جو ہر چیز پر فٹ آ جاتی ہے؟ یہ غبارہ ہے، اس پر بھی فٹ آ جائے گا، اس پر بھی فٹ ہو جائے گا. تو جناب میں ملٹری ٹرائلز کے خلاف، دنیا اس کے خلاف ہے، میں خلاف نہیں ہوں. سارا یورپین یونین اس کے خلاف ہے، سارا امریکہ اس کے خلاف ہے، ساری دنیا اس کے خلاف ہے. تو ملٹری کورٹس کے ٹرائل تو آپ نے دیکھ لی نا، CCTV کیمرے کی فوٹیج غائب ہے نا. یہ شام آپریشن تھا، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. تو لہٰذا عمر ایوب صاحب آج اپنی نیگوشیٹنگ کمیٹی کو بتا رہے تھے کہ جناب یہ ہونا چاہیے کہ فیئر ٹرائل ہو. ملٹری کورٹس میں فیئر ٹرائل نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اس کی سزاؤں کے خلاف ہیں، ملٹری کورٹس کے خلاف ہیں. وہ دہشت گرد مارے آرام سے پھر رہے ہیں اور جناب سیاستدان مارے پھر رہے ہیں میری طرح. آپ کو ہاں GSP+ کا خطرہ بھی ہو گیا ہے نا. اب یورپین یونین نے بھی مذمت کی ہے. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدر مملکت صاحب. سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ ساتھیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، ستم ظریفی دیکھیں کہ ایک سابق صدر مملکت پاکستان، وہ آج یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں بیل لینے کے لیے آئے ہیں. یہ بڑی شرم کی بات ہونی چاہیے. اس سسٹم کے اوپر دھبا ہے. آج بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں یہاں پہ کھڑا ہوں بیلز کے لیے. نیگوشیٹنگ ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان نے مجھ ناچیز کو اس کو نامنیٹ کیا، اس کا بحیثیت اس کا چیئر. اور کل شام کو میری اسپیکر ایاز صادق صاحب سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا جی کچھ دن کیا ایک دن آگے کر لیں، کیونکہ ہمارے سارے ساتھی جو ہیں وہ ادھر ادھر ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی دور ہیں، اور انہوں نے کہا جی آج سے شروع کر لیتے ہیں. تو آج ہمارے 3-4 ممبر صرف وہاں پہ موجود ہیں. 7 کی ہماری کمیٹی ہے، اور ابھی تک میرے یہاں پہ ٹرانزٹ بیلز اور باقی بیلز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. اور کیسز کون سی ہیں؟ آپ نے بھائی پوچھا کہ جی موٹر سائیکل چوری کے اور کون سا آپ نے پوچھا؟ فورن ایکٹ مجھ پہ لگا ہوا ہے، فورنرز ایکٹ بھی لگا ہوا ہے اور موٹر سائیکل چوری بھی لگا ہوا ہے. فیصل آباد میں میرے 3 موٹر سائیکل چوری کیے، میرے خیال ہے 2 یا 1 جو ہے وہ حسن عبدال میں بھی ہو گئے ہیں. تو 5 موٹر سائیکل جس طرح کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو انہوں نے بنا دیے کہ جی بین الصوبائی موٹر سائیکل گینگ کا ممبر. اچھا کوئی دکان تو نہیں کھول رہا؟ میرا خیال ہے میں بھی کر لوں گا صدر صاحب. ابھی میرا خیال ہے میں اس کام پہ مطلب ابھی کرنا پڑے گا. تو یہ حالات ہیں، اور یہاں پہ میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں جو ملٹری کورٹس نے اپنا ڈیسیجن دیا. جس طرح صدر صاحب نے بات کی ہے کہ، اور میں نے ٹویٹ بھی کی ہے اور اپنا ویلاگ بھی اس پہ ریکارڈ کرایا، کہ جو آپ کے نارمل نوعیت کے کیسز ہیں وہ آپ نے ملٹری کورٹس کے لیے کیے. دیکھیں آپ کا بڑا کلیئر ہے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے 1999 کا 504
اس پہ آپ کے جو آپ کا ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے، آپ کے تین آپ کے ستون ہیں، آپ کا عدلیہ ہے، آپ کی ایگزیکٹو ہے اور آپ کی اللہ بھلا کرے پارلیمان ہے. جو آپ کی سٹیٹ ہے، سٹیٹ کے اندر آرٹیکل 7 میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے. اس ڈیٹیل میں آئین میں اس میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، پر اس کو سم اپ کرنے کے لیے میں صرف یہ کرتا ہوں کہ جناب اس پہ نیشنل اسمبلی، سینٹ، صوبائی آپ کی فیڈرل حکومت، صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومتیں اور وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتی ہیں، یہ آپ کی سٹیٹ کا، اس کو سٹیٹ کہلاتے ہیں. باقی ادارے چاہے وہ مسلح فوج ہو، رینجرز ہو، فائر بریگیڈ ہو، پولیس ہو، وہ اوزار ہیں سٹیٹ کے. ملٹری کورٹ جو ہے وہ اوزار کا کورٹ ہے، وہ ملٹری کے کورٹس ہیں. وہ اٹھ کے آپ کے فیصلے کورٹس کے ذمہ داری نہیں یوزرپ کر سکتے، لہٰذا یہ فیصلے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، ہمارے جو ملٹری کورٹس کے لوگ جن کے خلاف ہوا ہے، ابھی بھی ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کے لیے ہم لوگ ریٹ پٹیشن ضرور کریں گے اور اس کو پرسو کریں گے، اور امید یہی ہے کہ سپیریئر کورٹ سے اس کو اڑا دیں گے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر کو، میں وہاں پہ موجود تھا جیل ٹرائل میں، کیونکہ میرے اوپر بھی وہ چارجز لگ رہے تھے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ لگ رہے تھے. انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ مذاکراتی ٹیم بنانی ہے، اور ہم نے اناؤنس کی، بلکہ اسی دن شام کو مجھے اریسٹ کر دیا گیا تھا اللیگل کنفائنمنٹ میں، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی پولیس پہ لگی ہے اس پہ. تو لہٰذا اس پہ ہمارے جو پوائنٹس ہیں، نمبر 1 ہمارے اسیران یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، ہمارے عمر چیمہ صاحب، ہمارے اجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹ میں ہیں، ہمارے ملٹری جو جیل کے اندر جو ہمارے ساتھی اس وقت اسیران ہیں، باقی اسیران، ان کی فی الفور آزادی. نمبر 2، ہمارے جو 9 مئی کا کمیشن ہونا چاہیے کہ وہ CCTV فوٹیج سامنے آنی چاہیے. ہماری 26 نومبر 2024 میں جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک، اس کا کمیشن ہونا چاہیے. ہمارے اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشنز ہیں، الیکشن کا پروسیس، اس کا صاف شفاف انکوائری اور فریش اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو ہم نے سامنے رکھنی ہیں، اور اس پہ ہماری طرف سے نیک نیتی سے ہم نے ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں، کیونکہ آپ میڈیا کے توسط سے میں یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تب تک استحکام نہیں آئے گا جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی. دنیا اس وقت انویسٹمنٹ نہیں کر رہی ہے، اور اس پہ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے. PIA کی بڈ پرائس انہوں نے بولی، ان کا خیال تھا کہ 85 ارب روپے آیا جناب والا 10 ارب روپے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ عدم استحکام ہے، یہاں پہ آپ کا آئین اور قانون ہے ہی نہیں. سو لہٰذا وہ کیوں یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں؟ سو لہٰذا پاکستان کو یا آگے ہم نے ترقی کی راستے پہ گامزن کرنا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے آنا چاہیے، اور اس کے ذریعے جو بھی حکومت آئے، ہم لوگ PTI کے لوگ ہیں، ہم لوگ ورکر ہیں، ہم لوگ نہیں کہتے ہیں کہ PTI کی حکومت آئے، نہیں، جو اس فری اینڈ فیئر الیکشن سے جو بھی حکومت آئے، جس کے پاس پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ہو، وہ 100 بسم اللہ آ کے